بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. چیٹر لوگوں کے متعلق ایک اہم مضمون ہے جو سن لیجئے. ایک بات تو یہ کہ ایک آدمی نے چوری کی، گناہ کیا، لوگوں کا مال لیا اور پیسہ لے کر بھاگ گیا. اب پولیس والے پکڑ رہے ہیں اس کو مار رہے ہیں. آپ جا کر کہہ رہے ہیں بھی صبر جمیل اختیار کرو، تو اس کو صبر نہیں کہیں گے. وہ گناہ کی وجہ سے مارا جا رہا ہے، وہ صحیح پٹائی ہو رہی ہے اس کی. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، بلکہ قرآن شریف میں ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. یہ قرآن میں ہے. کئی پارٹنر ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پارٹنروں پر زیادتیاں کرتے ہیں. خلاصہ کلام یہ 23 پارے میں یہ آیت ہے. دکان چلی، دکان میں پیسہ لگایا، اب دکان چلنے لگی تو آہستہ سے جو ہے پوٹلی تھما دی گئی ہے، اب اس دکان میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے. یہ ظلم ہے ایک قسم کا. تو وہاں صبر جمیل نہیں چلے گا، بلکہ ایسے لوگوں کو سبق جمیل سکھانا چاہیے. سبق جمیل، تاکہ دوسرے لوگ دھوکے میں نہ پڑیں. یہ ذہن میں رکھنا. صبر جمیل کہاں ہوگا؟ جہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا. خدا نخواستہ بعض مرتبہ آدمی پیسہ لیتا ہے کاروبار کے لیے، وہ حالات میں آ گیا، من جانب اللہ حالات میں آیا. اب وہاں آپ جھیل لیجئے، من جانب اللہ حالات میں آیا ہے. لیکن بعض لوگوں کا یہ ہے کہ ان کا دھندا ہی یہ ہے کہ ابھی ایک گاؤں والوں سے پیسہ لیا، پھر دوسرے گاؤں والوں سے لیا، پھر اس طریقے سے چلتے گئے. ایسے لوگوں کو سبق جمیل سکھانا چاہیے. اور خاص طور سے پارٹنروں کی تو اللہ نے شکایت کی ہے قرآن میں، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. میرے ترجمہ میں دیکھ لینا میں نے کیا ترجمہ کیا ہے اس کا، کہ پارٹنر لوگ آپس میں دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں. اس لیے ایسے لوگوں کو سبق جمیل سکھانا چاہیے، دھوکے میں نہ آنا چاہیے. یہ ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جو عورتوں کو پھنساتے ہیں، کئی عورتیں ہوتی ہیں جو مردوں کو پھنساتی ہے. ان کا کام یہ ہوتا ہے. اس لیے ایسوں سے بچنا چاہیے. ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہو کہ اللہ جو خیر ہو تو ہمیں اس طرف لے چل، اور شر ہو تو ہمیں بچا لے. حضرت عائشہ کے زمانے میں ایک قصہ ہوا تھا. ایک عورت نے حضرت عائشہ کو دھوکہ دیا تھا. قصہ ہے بہت لمبا. تو حضرت عائشہ بڑی پریشان رہتی تھی کہ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے یہ عورت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا، وصال ہو چکا تھا. عبد الرحمن بن عوف کے وہاں سے پیسے آتے تھے امہات المومنین کو، تو وہ دھوکہ دے رہی تھی، کبھی جادو بھی کر رہی تھی. جب اس کا جادو اور اس کا دھوکہ اور اس کی مالی غبن یہ ساری چیزیں پکڑی گئی، حضرت عائشہ کی خادمہ تھی، وہ کتابوں میں لکھا ہے. حضرت عائشہ نے کہا مدینہ منورہ میں اس کو ایسا سبق دوں گی کہ کوئی بھی ایسا سبق نہیں دے گا. لوگوں سے پوچھوایا مدینہ میں سب سے خراب آدمی کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ امی جان آپ کو خراب آدمی کی کیا ضرورت پڑی؟ بولے اسے سبق سکھانا مجھے. چنانچہ اسی خراب آدمی کے ساتھ اس کا نکاح کروایا حضرت عائشہ نے. پہلے تو اس سے کہا کہ تو توبہ کر، لیکن ایک مرتبہ قصور کیا، 2 مرتبہ قصور کیا. یہ ماں تھی، ام المومنین تھی، برداشت کر رہی تھی. لیکن ہر وقت بعد میں اس نے جادو دیا، وہ جادو پکڑا گیا حضرت عائشہ کے ساتھ. یہ قصے میں نے تفصیل سے میری کتاب بکھرے موتی میں لکھے ہیں. اس لیے جن لوگوں کی عادت ہے ان کو سبق جمیل سکھانا چاہیے. یہ ذہن میں رکھو. ایک حدیث سن لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر میں کوئی آدمی اپنی جگہ سے سرک نہ سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب اس سے نہ لیا جائے. نمبر 1 کہ اس نے اپنی عمر کو کن کاموں میں فنا کیا ہے. نمبر 2 کہ اس نے اپنی جوانی کی طاقت کو کن کاموں میں خرچ کیا ہے. یہ پوچھا جائے گا کہ جوانی کی طاقت کہاں لگائی آپ نے. تیسرا یہ کہ جو مال اس نے حاصل کیا وہ کس کس طریقے، جائز یا ناجائز سے حاصل کیا. یہ پوچھا جائے گا وہاں جو ہے وہاں پوچھا جائے گا. اس لیے اس کا خیال رکھیں. چوتھا یہ کہ اس مال کو کہاں کہاں خرچ کیا.
اور پانچواں یہ کہ جو علم اللہ نے اس کو دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. اس لیے آج تو مجھے صرف 3 باتوں کا جواب اپنے دل سے پوچھو اور اپنے دل کو ہی جواب دو. آگے نہیں کہتا کسی کو جواب نہیں دینا، ہر آدمی اپنے دل سے پوچھے، ہر عورت اپنے دل سے پوچھے. نمبر 1، کیا اللہ کے سارے احکامات ہم پورا کر رہے ہیں؟ اب دل جواب دے گا. کیا اللہ نے جن گناہوں سے ہمیں رکنے کا کہا ہے ہم رک رہے ہیں؟ دل جواب دے گا. تیسرا یہ، کیا ہم نے آخرت کی تیاری کی ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا اس کی تیاری کی ہے؟ دل جواب دے گا. اس لیے ادھیڑ بن میں نہ پڑیں اور اس قسم کے چیٹروں سے ہوشیار رہیں. بڑے اچھے اچھے لباس پہن کر آئیں گے، آپ کے پیسے لے جائیں گے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ عربوں کے بیانوں میں کہتے تھے، ایک مرتبہ ایک عرب جماعت نظام الدین کے اسٹیشن پر کسی نے پیسہ لے لیا ان سے. تو ہمارے والد صاحب نے کہا تم اپنا مال نہیں بچا سکتے تو اپنا ایمان کیا بچاؤ گے؟ ہم آج ہمارا مال نہیں بچا سکتے، ہمارا ایمان کیا بچائیں گے ہم؟ اس لیے مال کو بچانا بھی ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کے مال کی، جان کی، ایمان کی، معاشرے کی، ہمارے دینی ٹھیوں کی اللہ حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.